اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ستار توئی بپوش اے بم بکرم کز خلق جہاں بسے محتاج کرم. گفتم ز سر قیاس بہودہ بسے کردم ز گناہ چھنک کردت کسے. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ حامیم السجدہ سے کچھ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر یاد رکھنے کی، پھر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک حق گو لوگ ہوتے ہیں جو حق کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو حق کو روکتے ہیں. حق نہ کہا جائے اور حق وہ سننے بھی نہیں دیتے. دنیا کا آغاز مسلمانوں کے لیے تو ایسا سمجھیں کہ مکہ سے ہوا جب اسلام کا اعلان ہوا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے. ظالم بھی، قاتل بھی، خونخوار بھی، سردار بھی، تاجر بھی، مظلوم بھی، غلام بھی، پسے ہوئے بھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا لمبا حصہ مکہ کے اندر گزارا اور چپ چاپ رہے. یہ نہیں کہ کسی کو یہ کہا ہو کہ اللہ کو ایک مانو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، یہ نہیں کیا. لیکن جتنے خیر الامور تھے، جتنے احسن کام تھے، وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تھے. آپ عبادات بھی کرتے تھے، سچ تو آپ کا ترہ امتیاز تھا، امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا، مظلوموں کا ساتھ دینا، فقیروں کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی آپ کی شخصیت کا عکاس عمل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جیسے اعلان نبوت ہوا، اب حق بولنا شروع کر دیا. اب پہلے والے جو لوگ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے، بے انتہا. جب آپ چور کو چور نہیں کہیں گے، چور کبھی بھی آپ کے مخالف نہیں ہوگا، یہ پکی بات. جب آپ سود خور کو سود خور نہیں کہیں گے، وہ کہے گا بڑا اچھا مول صاحب ہے یہ، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، آرام سے.
جب آپ کسی کو ٹارگٹ کرو گے، آپ تو چور ہو یار، آپ تو ملک کا مال کھاتے ہو، محلے کا فنڈ کھاتے ہو، آپ تو دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، اب لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی کی دکھتی کے اوپر ہاتھ رکھو تو وہ آپ کے مخالف ہو جاتا ہے، پہلے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، یہ پتھر کے بنے ہوئے 360 بت یہ خدا نہیں ہے، یہ تو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس ادھر سے رولا شروع ہو گئے، بولتے یار ابھی تک تو کچھ نہیں کہتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے کوئی شریف بندہ، بہت شریف بندہ ہو، نام کا شریف نہ ہو، شریف ہو، اور وہ اگر کہے کہ یار آپ کا ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، اس کے ساتھ ووٹر سپورٹر نہ بنو، آپ بولے یار آپ کو کیا ہو گیا، آپ کس طرح کی باتیں شروع کر رہے ہو؟ اس کے جتنے چاہنے والے ہوں گے وہ بھی خلاف ہو جائیں گے اس کے، بھئی آپ ہی کون سی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ جو انسانی ذہن کے اندر بھی نہیں آ سکتا، انسانی ذہن اللہ کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ذات ہے۔ بھائی ادھر سے رونا شروع ہو گیا۔ اب جو مکہ کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، وہی مکہ کے لوگ معاذ اللہ آپ کو ساحر کہتے تھے، ساحر، جادوگر ہے جی یہ۔ وہی مکہ کے لوگ معاذ اللہ صادق کے بجائے کاذب کہتے تھے۔ وہی مکہ کے لوگ جو سب سے سیاںہ ترین شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردانتے تھے، وہی کہتے تھے یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، یہ تو کاہن ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو آپ بڑے کلابے ملاتے ہیں، میرا دوست ہے، جیسے ہی تعلقات ختم ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل سیاسی جماعتیں نہیں، جب جماعت کے اندر بندہ رہتا ہے تو کتنی تعریفیں کرتا ہے، جیسے ہی جماعت سے الگ ہوتا ہے تو بولتے ہیں جی میں مذمت کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں ادھر، کیونکہ ادھر سے زیادہ ٹکڑے مل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ٹکڑے کم ہو گیا۔ بالکل تماشا، ڈرامہ، بالکل یہ ڈرامہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب اترنا شروع ہوئی، کتاب تو حق تھی، یہ قرآن تھا جس کا ایک ایک لفظ جسموں کے اندر اترتا جاتا تھا، اور اس لفظ کی سحر انگیزی جسم کے اندر اترتی جاتی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے پہلے یہ شور کیا کہ یہ شاعر ہے، شاعر، یہ شعر و شعری کرتا ہے، اور یہ قرآن کو بھی معاذ اللہ شعر و شعری کا چیلنج کیا قرآن نے۔ اگر شعر و شعری ہے تو لگاؤ دو، حالانکہ وہ ادیب تھے، شعر و شعری ان کا عظیم ترین مشغلہ تھا کہ وہ شعر لکھتے تھے، ادیبانہ طرز کی زندگیاں تھیں ان کے۔ چیلنج کیا کہ لے آؤ بھائی 10 آیتیں لکھ کے لے آؤ۔ چلو یہاں تو ہزاروں آیتیں اتر رہی ہیں، قرآن کا بیشتر حصہ مکہ کے اندر نازل ہوا، ان کو کہا کہ 10 آیتیں لکھ کے لے آؤ۔ لگے ماتھے رگڑنے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 10 آیتیں کیا، پھر قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ ایک آیت لکھ کے آ جاؤ۔ جیسے یہ ایک آیت ہے، اگر تم اس کو معاذ اللہ شعر کہتے ہو کہ میں شاعر ہوں اور یہ شعر ہے، اسی طرح کی ایک آیت بنا کے آ جاؤ۔ 10 جو نہیں لکھ سکے تھے وہ ایک کے اوپر زور لگا رہے تھے، لیکن نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام جیسا انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، نہیں بنا سکتا، ان کے بس میں بھی نہیں تھا ایسا کرنا۔ اب جب یہ سارے حربے ختم ہو گئے، جب آپ کسی کے خلاف ہوتے ہیں نا، پہلے آپ حربے اپنا ڈراتے ہیں اس کو، جب آپ دیکھتے ہیں بھی ڈرتا ورتا تو یہ نہیں، پھر آپ الزام لگاتے ہیں، پھر جب آپ کو پتہ ہوتا ہے بھی یہ الزام شلزام جب سیدھا ہونے والا نہیں ہے، پھر آپ اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس جدید زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، ساری چیزیں پہلے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، پھر الزام لگائے جاتے ہیں، پھر اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ ساری حرکتیں یہ کفار مکہ نے کی تھی، اور بانی اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین شخص کے ساتھ کی تھی کہ حق کو دبایا جائے، لیکن حق کو
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دبنے کے لیے نہیں بھیجا. حق کا حکم اور حق کا پرچار قیامت تک ہمیشہ سر بلند رہے گا. دبانے والے دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا بنایا ہوا حق دب جائے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. حق کا اعلان کرنے والا بندہ مر تو سکتا ہے لیکن اس کے منہ سے نکلا ہوا حق کا کلمہ کبھی بھی نہیں دب سکتا. یہ لوہے کے اوپر لکیر ہے جی، پکی. اس کے بعد جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب اتری تو کتاب تو حق سائٹ تھی، جو بھی سنتا تھا وہی مائل ہو جاتا تھا، مائل ہو جاتا تھا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اور بتوں کا باغی بن جاتا تھا. کیونکہ بتوں کی تو بغاوت ضروری تھی. وہ تو پتھر کے بنے ہوئے بت تھے، جو ان کو کہا کیا وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے اپنے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو لوگ جم گٹھا بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. جو سنتا تھا وہ ایمان کی طرف راغب ہو جاتا. ان رغبت کرنے والوں میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی تھی. وہ کہتے بھی ایک دن میں نے کہا کہ بھائی لڑائی کرتے ہیں اس کے ساتھ. آپ حرم میں تھے اور آپ حرم میں سورت پڑھ رہے تھے، الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. ایسی سے مطلب پڑھنے والا ٹاپ کلاس کا شخص ہو، پھر پڑھنے والا اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اور جو پڑھا جا رہا ہو اللہ کا کلام ہو، جس جگہ کے اوپر پڑھا جا رہا ہو حرم پاک ہو، اور ارد گرد مخالفین اسلام ہو. اس پڑھنے کے اندر کتنا درد ہوگا، کتنی مٹھاس ہوگی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے پڑھا ایسا لگتا تھا جیسے میرے انگ انگ کے اندر قرآن اتر رہا ہے. میں نے دل میں کہا کہ بڑا غضب کا شاعر ہے بھائی یار، اس سے کلام لکھتا ہے. جیسے میرے ذہن میں آیا کہ بڑا غضب کا شاعر ہے تو سرکار کی زبان سے نکلا وما ہوا بقول شاعر. اوے عمر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. تو میں حیران اور ششدر رہ گیا. اس کو تو میرے دل کی باتیں پتہ چل گئی، لگتا ہے کہ کوئی کاہن ہے کوئی دل کی خبریں بھی رکھتا ہے. جیسے میرے ذہن میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھا اپنی گرجدار آواز میں وما ہوا بقول کاہن. عمر، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی دن سے میں نے کہا یار اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب آپ کو حق کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو حق کی جستجو بھی کرنی چاہیے. ہمیں حق کا پتہ بھی ہوتا ہے، ہم جستجو نہیں کرتے. سب سے بڑی مار یہ ہے، سب سے بڑی مار. ہمیں پتہ ہے کہ سامنے بیٹھنے والا شخص جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے میرے ساتھ، میری نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی میں یار عرصے دراز سے انہی کو بھگتاتے ہوئے آ رہے تو اب بھی انہی کے ساتھ چلیں گے. سب سے بڑی مار یہ ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے، جیسے میں نے 3 سٹیپ تھے نا، ڈرانا دھمکانا، دھمکیاں دینا، اور تیسرا کام تھا اوچھے ہتھ کنڈے. یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر کفار مکہ نے اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا. اس اوچھے ہتھ کنڈے کو قرآن نے نقل کیا بڑے خوبصورت الفاظ میں. ارشاد فرمایا کہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو. جو ان کے چاہنے والے تھے ان کو اللہ کے بندے ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہو، تمہارا دماغ خراب ہو. جیسے آج کل پارٹی والے بندے نہیں ہوتے، کوئی کسی کی پارٹی والا بندہ کسی کو کہے نا بھائی یار سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو، بولتے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہو، وہ تو آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ تو ملک کی ترقی کے ضامن آپ ہو. کفار مکہ کو جب ان کے چیلوں نے کہا کہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو اس کی حقانیت تو ایک چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ہے. اب کفار مکہ نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس کا سب سے آسان حل ہے کہ قرآن کو سنو ہی نہیں، سنو ہی نہیں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب سنو گے نہیں تو حق تمہارے اندر جائے گا کیسے. وہ کہتے سننے کیسے نہیں، ایسی آواز ہوتی ہے کہ آواز ایک ایک کان تک پہنچتی ہے. دوسرا انہوں نے حربہ بتایا والغو فی، شور و غوغا ایک لفظ بولا جاتا ہے. اشتہار آتے ہیں نا اخباروں کے اوپر، کسی کی گمشدگی کا اشتہار آتا ہے، شور و غوغا کیا جا رہا تھا.
والغو فی، یہ جو غو کا لفظ ہے اسی غوغا سے ہے. کفار مکہ کہتے تھے جب بھی یہ قرآن پڑھے تم شور کرنا. شور کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ آواز دب جائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ آواز دبنے کے لیے نہیں ہے، یہ آواز تا قیامت، بعد القیامت بھی یہ قرآن کی آواز برقرار رہے گی. اب کفار مکہ کہتے ہیں والغو فی، تم اس کے اندر کیا کرو؟ غوغا کرو. کیوں؟ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. ہمارے ہاں جو بندہ شور زیادہ کرتا ہے غالب وہی آتا ہے. مناظرے ہوتے ہیں نا مولویوں کے، ایک مولوی انتہائی پڑھا لکھا ہو، انتہائی، لیکن وہ چست چلاک نہ ہو، نہ چپ شور شرابے کو پسند نہ کرتا، وہ مناظرہ ہار جاتا. وہ مناظرہ ہار جاتا. دوسرا کم پڑھا لکھا ہو لیکن شور سے ہی کر سکتا ہو، رولے ڈال سکتا ہو، وہ مناظر اسلام پتہ نہیں کیا کیا بلا بنا ہوتا. اسی طرح جو ٹاک شو کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ دلیل اور پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے لیکن بدتمیزی بد تہذیبی اس کے اندر نہیں ہوتی، بڑی شائستگی سے گفتگو کرتا ہے، وہ دب جاتا ہے. اور جو شور کرتا ہے وہ تو بلے بلے ہو جاتی ہے اس کی، اینکر بھی اسی کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ بھی کفار مکہ کی ایک حرکت ہے کہ شور کرو. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. غالب تم نے نہیں آنا. غالب یہ مسلمان جو مٹھی بھر ہیں، 83 بندہ مکہ سے اسلام لا کے مدینہ کی طرف آیا تھا، 83 ٹوٹل، اور 13 سال اسلام کی زندگی، اور 40 سال پہلے 53 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں گزری. اور اس مکہ کی زندگی کے اندر 83 نفوس قدسیہ کی ایک جماعت مکہ سے مسلمان ہو کے مدینے میں گئی، اور 10 سالوں میں 1.25 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 1.25. جہاں 53 سال یا 13 سال نبی زندگی کے 83 بندہ مسلمان ہو رہا ہے، وہاں 10 سالوں کے اندر ریاست بھی قائم ہو گئی اور اسلام کی فتوحات بھی شروع ہو گئی، اور 1.25 بندہ مسلمان بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو جواب دیا فَلَنُرْزِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. تم شور کرو یا تم رولے ڈالو، قرآن تو نہیں دب سکتا، نہ صاحب قرآن دب سکتا ہے، نہ حق کی آواز دب سکتی ہے. حق کے ساتھ جو بندہ بھی کھڑا ہو، وہ جیسا تیسا بھی ہو، وہ کبھی دبایا نہیں جا سکتا. یہ سوال نہیں پیدا تھا. وقتی طور پہ لگتا ہوگا کہ یار دب گیا ہے بندہ، لیکن ہو نہیں سکتا کہ دب جائے. عذاب شدیدہ، ارشاد میں ان کو عذاب شدید چکھائیں گے. کیوں؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس لیے کہ ہم اتنی ہی سزا دیتے ہیں جو کچھ وہ کر کے آئے. جتنا شور کریں گے اس قرآن کو دبانے کے لیے، اتنا شور ان کو جہنم میں کرایا جائے گا، اتنی چیخیں ماریں گے وہ جہنم کے اندر جنہوں نے حق کو دبانے کے لیے کوشش کی تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلامی نظام کے سپورٹر ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اسلامی نظام کا سپورٹر ممکن ہے آپ مجھے بھی 100% نہیں پائیں گے، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. ہم کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، وہی ہے جی جو ایسا کرتا ہے، بھی ایسا بھی کرتا ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں وہی ہے جی ایسا بھی کرتا ہے. اسلامی نظام کی بات کرو تو میں نے ایک بندے سے بات بھی کی، اس نے کہا کہ میسج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی میکنزم کیا ہوگا پھر اگر اسلامی نظام آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا اسلام کا نظام آ جائے گا، ٹیکس ختم ہو جائیں گے. یہ جو آپ کے اوپر جی ڈی پی اتنا لگتا ہے، اتنے ٹیکس لگتے ہیں، اور جو چور دروازے سے مال امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. 2.5% زکوٰۃ ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو چھوٹ ہوگی کوئی. مطلب 7 والا ملک ہے ہمارے، بالکل جو قرضوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، جنگوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے. سولر پلیٹیں بھی بنا رہے جو ہم خرید رہے ہیں، ایران خرید رہا ہے، اور چائنا سے وہ مٹیریل خرید کے افغانستانی ہمیں بیچ رہے ہیں، اور ہم 75 سال سے نہ کود رہے ہیں. ایٹمی ملک ہیں ہم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سولر پلیٹ کیا، سولر پلیٹ کے اندر جو نیچے ڈبی لگتی ہے وہ بھی ہم نہیں بنا سکتے، وہ بھی ہم چائنا سے لیتے ہیں. سوئی ایسی نہیں بنا سکتے جو اپنے اندر خود دھاگا ڈال سکے. ماچس ایسا نہیں بنا سکتے. یار کون سی چیز ہے جو ہم اپنی بناتے ہیں؟ باہر سے چیزیں لیتے ہیں. کیوں باہر سے چیزیں اس لیے لیتے ہیں کہ باہر کے لیے ہم منڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ منڈی کے دلالوں کا کام کرتے ہیں، وہ ہمیں بیچتے ہیں اپنے کمیشن کے پیچھے. فرمایا کہ ان کو عذاب اتنا دیا جائے گا جتنا انہوں نے شور و غوغا کیا تھا، جتنا انہوں نے قرآن کو دبانے کی کوشش کی. آگے فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے.
اللہ کے دشمنوں کے لیے النار جہنم ہے، لہم فیہا دار الخلد، اسی کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا ہے ان کے لیے اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے. جان بوجھ کر انکار. ہم کہیں گے ہم میں سے تو کوئی بندہ جی جان توبہ 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 جی قرآن پاک تو قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے صرف آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہنا یہ قرآن پاک کا حکم نہیں ہے. یا قرآن پاک کا نام آتے ہی بلے بلے ہو جاؤ جی 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 قرآن پاک تو قرآن پاک. کتنی قرآن کی باتیں مانتے ہیں ہم، کتنی قرآن کا نظام ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، کتنا قرآن کا نظام ہماری شادیوں میں موجود ہے، کتنا قرآن کا نظام ہماری غمیوں میں موجود ہے. بس صرف قرآن کا نام لیا، قرآن کو چوما. یہ تو صبح صبح جب چور نکلتا ہے نا چوری کرنے کے لیے، اس کا بھی ٹرینڈ ہے، وہ بھی قرآن پاک کی زیارت کر کے باہر جاتا ہے. بولتا جی تو وسیلہ تھی میں ویندہ پیا ہوں. جیبیں کاٹنے والا بھی ایسے ہی کرتا ہے. پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا احترام کر رہا ہے. قرآن کو آپ کو نظام زندگی گزارنے کا ایک سبق سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. شادیوں کے اوپر جب دلہن آخر میں گاڑی کے اوپر بیٹھنے لگتی ہے نا، پیچھے نہیں دیکھتے بھائی صحیح آرٹیفیشل رو بھی رہے ہوتے ہیں، اوپر سے قرآن اٹھایا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ او جی بیوی جا رہی ہے اب اس کے لیے قرآن دعائیں کرے گا. 10 دن پہلے کیا ہوتا رہا؟ ان میں سے تو قرآن کے حق میں ایک دن بھی آپ نے نہیں گزارا، ایک دن ایک لمحہ نہیں گزارا. بے پردگی کی انتہا تھی، رسومات کی انتہا تھی. اب آخر میں جی گاڑی میں بیٹھی ہے بچی، اس کے اوپر قرآن پھیرایا جا رہا ہے تو اب اس کو برکت مل جائے گی. یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہوا. اسی کو جان بے آیاتنا یجحدون کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر قرآن کی آیات کا انکار کرنا. آگے فرمایا وقال الذین کفروا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، آرینا دکھا ہمیں، الذین وہ لوگ، اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ماڑا بندہ کبھی بھی گمراہ خود نہیں ہوتا، اس کو سب باغ کوئی اور دکھاتا ہے، پکی بات ہے. یہ جتنے بڑے بڑے سیاسیوں کے جلسے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے پراڈو جیپوں والے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا. ایک آدمی سے میں نے پوچھا بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں انشاءاللہ سویا رہوں گا جمعرات کو اور 5 بجے کے بعد ٹی وی چلاؤں گا، دیکھوں گا رزلٹ. تو پھر میں نے کہا آپ کو رونے دھونے کی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایکسپورٹ امپورٹ بڑی مہنگی ہو گئی، ڈالر بڑا مہنگا ہو گیا. ووٹ تو دیتے نہیں آپ. بڑا بڑا کوئی بندہ بھی ووٹ نہیں دیتا، وہ سوئے رہتے ہیں آرام سکون سے، اور مراعات ساری وہی لیتے ہیں. ناچتے کودتے انڈے مرغے پراٹھے یہ ہم چھوٹے لوگ دیتے ہیں ان کو، یہ جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے آرینا دکھاؤ ہمیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. جنوں سے والانس انسانوں سے. فرشتے پوچھیں گے کیوں دکھائیں آپ کو، کیا کرتے ہیں ان کو؟ وہ کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے ساتھ لتاڑیں. اس لیے کہ ہماری انہوں نے زندگی تباہ کی، اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹایا، حق کے راستے سے ہٹایا، اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹایا، قرآن کے راستے سے ہٹایا. وہ کہیں گے لتاڑنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں لیکونا من الاسفلین، ممکن ہے وہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں چلے جائے. جیسے آپ کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے آپ کہتے ہیں لے آؤ میں اس کو لتاڑ دوں. تو جہنم میں بھی جو غریب غربے لوگ بڑے لوگوں کے پیچھے ناحق چلے ہوں گے، ناحق، حق کے ساتھ چلے تو وہ تو بلے بلے ہوگی، ناحق چلے ہوں گے تو جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے دکھاؤ ہمیں جس لیڈر نے ہمیں پھٹکایا تھا، جس لیڈر نے ہمارا راستہ خراب کیا تھا، جس نے ہمیں حق سے الجھائے رکھا تھا. کیوں؟ تاکہ ہم اس کو لتاڑ دیں. اس لیے یہ قرآن کی چند آیات، رکوع نمبر 18 ہے، سورۃ حامیم سجدہ سپارہ نمبر 24. یہ اگر آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ کو راستے کے تعین کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنے راستے کا تعین کیسے کرنا ہے. راستہ متعین کرنے کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس کے ووٹر ہیں، کس کے سپورٹر ہیں، آپ کس کے نعرے لگا رہے ہیں. اگر آپ اس کو حق جانتے ہیں تو آپ ضرور کھڑے رہیں ان کے ساتھ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق کے اوپر نہیں ہے تو پھر سوئے رہے، جیسے بڑے لوگ سوئے رہتے ہیں. دعا کرو جی ان کو کیوں ایسا کرے، کیونکہ ان کا حساب قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا. اگر آپ کسی کے سپورٹر بنے، وہ ایوان میں گیا، اس نے چوری کی 25 کروڑ عوام کی، اس چوری میں آپ بھی شامل ہوں گے اس لیے کہ آپ اس کی طاقت بنے ہو.
اگر اچھا بندہ ایوان میں جائے گا، حق سچ بولے گا، اس کے حق سچ کے اوپر جو نیکیاں جزا ملے گی، اس جزا کے اندر نیکی کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ اس کی طاقت بنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت، معنی، مفاہیم سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔